اگر نماز پڑھنے والے نماز کی روح سے آشنا ہو جائیں کہ نماز محض اٹھنے بیٹھنے کی مشق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی نیاز مندی، اپنی عاجزی کا اظہار ہے، تو نماز انہیں وہ شعور بخشے گی، نماز وہ انہیں مقام و مرتبہ عطا کرے گی جو بے نمازی کے نصیب میں کہاں۔ آپ دیکھیں کہ انسان کے اشرف اعضاء اس کے سر میں ہوتے ہیں، بولنے کی قوت زبان اس کے سر میں ہے، دیکھنے کی قوت آنکھ اس کے سر میں ہے، سونگھنے کی قوت ناک اس کے سر میں ہے، سننے کی قوت کان اس کے سر میں ہے، اور سوچنے کی قوت دماغ اس کے سر میں ہے، اور یہ سر مالک کے در پر ہے۔ اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، مالک تو سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اپنا رویہ، اپنا عمل بھی ہے کہ ناک خاک پر رکھی ہوئی ہے، پیشانی بھی خاک پر رکھی ہوئی ہے، جسم کے سارے اعضاء، جسم کا ہر ایک پارٹ، جسم کا ہر ایک حصہ اس کا خاک پر رکھا ہوا ہے۔ گویا عملاً بتا رہا ہے مالک مجھ سے نیچا کوئی نہیں ہے، تجھ سے اونچا کوئی نہیں ہے۔ اور اگر نماز کی روح سے آشنا ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے سجدے سے سر اٹھانے سے قبل سارے بوجھ اتار دیتا ہے۔ اور اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو کہا گیا کہ وہ ایسا بندہ کامل ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پھر کسی کے آگے جھکنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی اور کے آگے جھکنے کی ضرورت پیش نہیں کرتا، کبھی اس کو دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوتی جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ تو اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیں، اپنی اولاد کو نماز کی محبت دیں، ان کو حکم کریں نماز پڑھنے کا، تاکہ نماز ان کے دل کی جو گندگی ہے وہ دور کر دے، ان کے من میں جو چراغاں ہے اسے روشن کر دے، ان کے من میں روشنیاں کر دے۔ کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا نہ بھولنا، نماز قائم کرنا، اور یہ بھی کہا کہ بے نمازی سے وفا کی امید نہ کرنا، کہ جو شخص بے نمازی ہوتا ہے وہ وفا نہیں کرتا، کیونکہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وفا نہیں کرتا وہ میرے اور آپ کے ساتھ وفا کہاں سے کرے گا۔ تو کہا کہ بے نمازی سے وفا کی امید نہ کرنا۔ دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ بے نمازی کو قرضہ بھی نہ دینا، کیونکہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرضے کو نہیں اتارتا وہ ہمارا اور تمہارا قرضہ کہاں سے دے گا۔ آپ دیکھیں کہ انسان جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو سجدے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہایت قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ جب قرب حاصل کر لیتا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو، جب تم عبادت کرو تو یہ خیال کر کے اپنی عبادت کرو، اپنی نماز پڑھو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر یہ سوچ نہ پیدا ہو پائے تمہارے دل میں، یہ تمہارے دل میں فیلنگ نہ پیدا ہو پائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ سوچ لیا کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تمہاری نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے گا، تمہاری عبادت میں لذت، مٹھاس اور چاشنی پیدا ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ مہمان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ مہمان ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر آ جائے وہ مہمان تو پھر جائے نہ، ہم اسے روکنے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، اتنا اچھا وہ مہمان ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم بیان کی کہ دوسری قسم کا وہ مہمان ہوتا ہے کہ جب وہ ہمارے گھر آ جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ کسی طرح چلا جائے جلدی سے، ہمیں اسے نفرت سی پیدا ہوتی ہے، ہمیں وہ مہمان اچھا نہیں لگتا، سوچتے یہی ہے کہ کیسے یہ کتنا جلدی ہو سکے ہمارے گھر سے چلا جائے۔ اور تیسری قسم کا مہمان وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر آئے ہی نہ۔ تو آپ بتائیں کہ یہ مسجد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہم مہمان کون سی قسم میں ہیں؟ ایک بندہ ہے جو آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، مسجد میں آتا ہے، دل لگتا ہے تو سجدہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیتا ہے، اور اگر دل لگتا ہے کہتا ہے کہ ذرا قرآن کی تلاوت بھی کر لوں، اور دل لگتا ہے تو کہتا ہے ذرا تسبیح پڑھ لوں، اور دل لگتا ہے کہتا ہے ذرا درود پاک بھی پڑھ لوں، اور دل لگتا ہے تو کہتا ہے ذرا امام صاحب کا بیان سن لوں، اور دل لگتا ہے تو کہتا ہے ذرا تسبیح و تحلیل کر لوں۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہ رہا ہے کہ یہ بندہ میری بارگاہ سے جائے۔ تو اگر کسی بندے کے اندر یہ کوالٹی پائی جا رہی ہے، کسی بندے کے دل میں یہ
فیلنگ پیدا ہو رہی ہے کہ مسجد میں آ جاتا ہے, جانے کا من نہیں کرتا, تو سمجھ جاؤ کہ مہمان کی وہ پہلی قسم میں ہے کہ وہ مہمان جب ہمارے گھر آ جاتا ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہمارے گھر سے جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا بندے سے کہتا ہے کہ تو میرے گھر سے نہ جا. جب بندہ آ جاتا ہے مسجد میں اور جانے کا جی نہیں کرتا تو بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے گھر میں روکنا چاہتا ہے, اور بندہ رکتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اسے رکنے کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے, مسجد میں اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم صرف کرتا ہے. دوسرے قسم کا ایک بندہ ہے, جب وہ مسجد میں آتا ہے جلدی جلدی آ کر سجدہ کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی پیچھے اسے بندوق لے کر کھڑا ہے اس کے پیچھے کہ اگر 2 منٹ رکتا ہے تو تجھے گولی مار دی جائے گی. آتا ہے جلدی جلدی نماز پڑھ کے بھاگ جاتا ہے. تو کہا کہ وہ مہمان کی دوسری قسم میں ہے کہ وہ آیا اور جلدی جلدی نماز پڑھی اور بھاگ گیا. دوسری قسم کا مہمان یہی ہے نا کہ ہمارے گھر اگر وہ مہمان آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کسی طرح یہ ہمارے گھر سے چلا جائے. تو یہ دوسری قسم کے مہمان کی صف میں کھڑا ہے ایسا بندہ جو اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے, مسجد آتا ہے, نماز پڑھتا ہے, جلدی جلدی سجدہ کرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. اور وہ شخص جو مسجد آتا ہی نہیں, اسے تو اپنی قسمت پہ رونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے وہ اس قدر گر چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے گھر میں نہیں بلانا. آپ یہ سوچ کر خوش نہ ہوا کریں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں تو اپنی طبیعت سے آ رہے ہیں, اپنی مرضی سے آ رہے ہیں. ہرگز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو اپنی مسجد میں اپنے گھر میں بلاتا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے, جس کو سجدے کی توفیق دیتا ہے. اگر آپ سے سجدے کی توفیق چھن گئی ہے تو آپ سمجھیے کہ ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. اور اگر آپ کو مسجد میں آ کر اچھا لگ رہا ہے, آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے مسجد میں آ کر, تو آپ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عظیم نعمت سجدے سے نوازا ہے. تو اگر ایسی فیلنگ پیدا ہو تو آپ سمجھیں کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق دی. دنیا میں اس سجدے سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں نازل کیا. تو سجدہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی, جسے مل جاتی ہے وہ اپنی قسمت پر ناز کرے, اپنی قسمت پر فخر کرے. اس سے بھی بات نہیں سمجھ میں آتی تو ایک ملازم ہے اور ایک نوکر ہے, ایک ملازم ہے اور ایک سیٹ ہے جو راستے میں سفر کرتے چلے جا رہے ہیں. نماز کا وقت ہوتا ہے, ملازم کہتا ہے سیٹ جی نماز پڑھ لی جائے. سیٹ کہتا ہے مسجد آتی ہے تو نماز پڑھ لیں گے. مسجد آ جاتی ہے اور سیٹ کہتا ہے ملازم سے تم اندر جاؤ نماز پڑھ لو, میں باہر ہی کھڑا رہتا ہوں. ملازم اندر جاتا ہے مسجد کے, سجدہ کرتا ہے, رکوع کرتا ہے, ذرا اسے لطف آتا ہے, مزہ آتا ہے سجدے کرنے میں, رکوع کرنے میں, تو ذرا وقت لگ جاتا ہے. ادھر سیٹ جی مسجد کے باہر کھڑے ہو کر پریشان ہیں, کہہ رہے ہیں تجھے کس چیز نے روک رکھا ہے, آخر تو اتنا وقت کیوں لگا رہا ہے نماز پڑھنے میں. تو ملازم کہتا ہے جو ذات تجھے اندر نہیں آنے دیتی وہی ذات تجھے باہر نہیں جانے دیتی. تو میرے ملت کے نوجوانوں, اگر آپ مسجد میں آ کر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر مہربان ہے, آپ سے راضی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کی توفیق دی, اسی وجہ سے آپ مسجد میں آ رہے ہیں. حضرت ابن حجر رحمہ اللہ نے الزواجر کے اندر روایت نقل کی ہے کہ جو شخص بے نمازی ہوتا ہے اس کے ساتھ بڑا ہی برا سلوک کیا جاتا ہے. دنیا کے اوپر بھی برا نہیں کہہ سکتے اسے, بلکہ اسے عذاب دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ طرح طرح کی رسوائیاں ہوتی ہیں, وہ ذلت و رسوائی کے گڑھے میں ڈوبتا چلا جاتا ہے جو شخص بے نمازی ہوتا ہے. فرمایا کہ جو شخص بے نمازی ہوتا ہے اسے دنیا کے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں, طرح طرح کی مشکلوں میں اسے ڈالا جاتا ہے. سب سے پہلا عذاب تو اسے یہ دیا جاتا ہے, سب سے پہلی سزا تو یہ دی جاتی ہے کہ اس کے عمر سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں. دوسری سزا اسے دنیا میں یہ دی جاتی ہے کہ اس کے چہرے سے صالحین کا نور اتار لیا جاتا ہے. نیک لوگوں کے جو چہرے پر نور ہوتا ہے اسے اتار لیا جاتا ہے ایک بے نمازی کے چہرے سے. اور دوسری سزا اسے یہ دی جاتی ہے کہ اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں کی جاتی. اور چوتھی سزا اسے یہ دی جاتی ہے کہ وہ کوئی بھی نیک اعمال کرتا ہے, نیک عمل کرتا ہے تو اس کا اسے ثواب نہیں ملتا. اور پانچویں سزا اسے دنیا میں یہ دی جاتی ہے کہ نیک لوگ جو اس کے حق میں دعا کرتے ہیں
ان نیک لوگوں کی دعاؤں میں سے اس کا حصہ نکال دیا جاتا ہے۔ ایک مومن بندہ ہے، مسلمان ہے، پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، شب زندہ دار ہے، سحری کے وقت اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہے، مالک اس امت پر کرم فرما دے، مہربانیاں فرما دے۔ اور چونکہ یہ بھی جو بے نمازی ہے یہ بھی اس امت میں شامل ہے، اللہ والے کی دعا تو قبول ضرور ہوتی ہے، لیکن ان کی دعاؤں سے بے نمازیوں کی دعاؤں کا جو حصہ ہوتا ہے اسے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ 5 سزائیں اسے دنیا کے اوپر دی جاتی ہیں۔ حضرت ابن حجر فرماتے ہیں کہ جب وہ مرتا ہے نزا کے وقت اسے 3 سزائیں دی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ بھوکا مرتا ہے، دوسرا وہ پیاسا مرتا ہے، اور تیسرا وہ ذلیل و رسوا ہو کر مرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بس یہیں تک نہیں، بلکہ جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اسے 3 سزائیں دی جاتی ہیں۔ پہلی سزا اسے یہ دی جاتی ہے کہ اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، ادھر کی پسلی ادھر، ادھر کی پسلی ادھر ہو جاتی ہے۔ دوسری سزا یہ دی جاتی ہے کہ اس کی قبر میں آگ ڈال دی جاتی ہے۔ ایک بے نمازی کی قبر اس لائق ہے کہ اس کے قبر میں آگ ڈال دی جائے۔ اور تیسری سزا اسے یہ دی جاتی ہے کہ اس کے اوپر ایک اژدہا مسلط کر دیا جاتا ہے جس کا نام شجاع الاقرع ہے، کہ وہ جب بے نمازی کو ڈنک مارتا ہے تو بے نمازی 70 گز زمین میں دھستا چلا جاتا ہے، اور اس طرح وہ مسلسل اس کو دستا چلا جاتا ہے۔ ظہر کی نماز چھوڑی تو عصر تک، عصر کی نماز چھوڑی تو مغرب تک، مغرب کی نماز چھوڑی تو عشاء تک، عشاء کی نماز چھوڑی تو فجر تک، فجر کی نماز چھوڑی تو ظہر تک اسے وہ اژدہا ڈستا رہے گا۔ اور اس کا ڈسنا اللہ کی پناہ، یہ دنیاوی عذاب نہیں ہے، یہ قبر کا عذاب ہے، یہ جہنم کی آگ ہے کہ اگر اس دنیا کے اوپر سوئی کے ناکے کے برابر بھی جہنم کی آگ کو کھول دیا جائے تو یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ تو آپ اس بزم سے پختہ، اور حضرت ابن حجر علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ قبر میں تو اسے سزا دی ہی جاتی ہے، اور محشر میں بھی اس کے ساتھ سخت حساب لیا جائے گا اس کا، کہ پہلی سزا تو اسے یہ دی جائے گی اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا، اور دوسری سزا اسے یہ دی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر اپنے قہر و غضب کا اظہار کرے گا، تیسری سزا اسے یہ دی جائے گی کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آج آپ اس بزم سے یہ پختہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ ہم نماز کسی بھی حال میں نہیں چھوڑیں گے۔ کسی بزرگ نے بڑی ہی اچھی بات کہی ہے کہ دوستی جس سے ہوتی ہے تو اس کے دوستی کا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو پکڑ کر دین کی راہ پر لے آیا جائے۔ ہم دوستوں کے لیے نہ جانے کون کون سی مشکلوں سے گزر جاتے ہیں، لیکن اگر اپنے دوستوں کو دین نہیں دیتے تو کچھ نہیں دیتے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا دوست ہو اور جہنم میں چلا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنے بچوں کو بھی نماز کا حکم دیں۔ والدین بچے کے مستقبل کے لیے نہ جانے کتنی کتنی مشکلوں سے گزرتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی اذیتیں برداشت کرتے ہیں کہ اس کا مستقبل ٹھیک ہو جائے۔ بڑے بڑے کالجوں میں، بڑے بڑے اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں بھاری فیسیں جمع کرتے ہیں کہ میری اولاد کا مستقبل سنور جائے۔ میں نے تو دیکھا ہے کہ بوڑھا باپ اپنی پیٹھ پر بوریاں لاد لاد کر مزدوری کر کے اپنے بیٹے کی فیس جمع کر رہا ہے، مائیں اپنے زیور بیچ رہی ہیں تاکہ میری اولاد کا مستقبل سنور جائے۔ اس مستقبل کی ہر دنیا کا جو مستقبل ہے، ہر شخص اس کی فکر میں لگا ہوا ہے کہ میرا مستقبل سنور جائے، لیکن جس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اصل مستقبل قرار دیا اسے کسی کی فکر ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص کسی انٹرویو میں بیٹھتا ہے تو لوگ آ کر کہتے ہیں کہ آپ دعائیں کیجئے اس انٹرویو میں وہ پاس ہو جائے، اس انٹرویو سے گزر جائے، لیکن جب بندے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو کوئی آ کر یہ نہیں کہتا کہ دعا کرو مشکل گھڑی آ گئی ہے، یہ کسی طرح گزر جائے تاکہ وہ کامیاب ہو جائے، فتح یاب ہو جائے۔ کوئی شخص یہ آ کے نہیں کہتا کہ مشکل گھڑی آ گئی ہے، قبر کی گھڑی آ گئی ہے، اس کے لیے دعا کی جائے۔ آج والدین اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نہ جانے کیسی کیسی مشکلوں سے گزرتے ہیں۔ ان کی اولادیں ہر شے فر پڑھتی ہیں، ہر چیزیں جانتی ہیں، لیکن دعائے قنوت یاد نہیں۔ تو اپنی اولادوں کو دین کا تحفہ دیں، اپنی اولادوں کو نماز سے محبت کرنا سکھائیں، اپنی اولادوں کو نماز پڑھنے کی عادت دلائیں۔ بعض اوقات والدین کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مولانا صاحب تعویذ بنا دیجیے، ہماری اولادیں نماز نہیں پڑھتی، ہم تو
اور یہ بھی کہتے ہیں ہمارا تو کسی طرح گزر گیا، ہم نہیں پڑھتے، کم سے کم ہماری اولادیں تو پڑھیں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ کیوں پڑھیں جب تم نہیں پڑھتے؟ تم مولانا سے تعویذ دینے تو آ گئے، لیکن جو محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے جو تعویذ تمہیں دیا تھا کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو پکڑ کر مسجد کی راہوں پر لے کر آؤ، اور جب تمہارا بچہ 10 سال کا ہو جائے تو تم اسے مار کر نماز پڑھاؤ، اس تعویذ کو تم نے بلا دیا، اس تعویذ کو تم نے گم کر دیا، جو تعویذ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اب تم کو دیا تھا کہ اپنی اولاد کو جب وہ 7 سال کی ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 برس کی ہو جائے تو اسے نماز مار کر پڑھاؤ۔ آج ہم اپنی اولاد کو نماز کا حکم نہیں دیتے، ہم خود بے نمازی ہیں، اسی وجہ سے ہم اپنی اولاد کو بھی نماز کا حکم نہیں دیتے۔ آج ہم دنیا سے ڈر رہے ہیں، آج ہم لوگوں سے ڈر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے سجدوں کی آبرو چھن گئی، ہمارا سجدہ چھن گیا، ہمارے سجدے کے اندر جو گرمی تھی، جو ہمارے سجدے کے اندر رقت تھی، ان ساری چیزوں کو چھین لیا گیا۔ آج اسی وجہ سے ہم دنیا سے ڈر رہے ہیں۔ تو اپنی اولادوں کو نماز کا حکم بھی دو، اور فرمایا حبا نبیکم، 3 چیزوں کا حکم دیا گیا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ حبا نبیکم، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرنے کا ڈھنگ سکھاؤ، کس طرح حضور سے محبت کی جاتی ہے، ان کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا کرو۔ دوسرا فرمایا حبا اہل بیت ہی، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے اہل بیت سے محبت کرو، ان سے ٹوٹ کر محبت کرنے کا انہیں طریقہ سکھاؤ، ان کے دل میں اہل بیت کی محبت کو پیدا کرو۔ اور تیسری چیز وتلاوت القرآن، اور قرآن کو پڑھنے کا طریقہ انہیں سکھاؤ۔ اگر تم ان چیزوں کو سکھا دیتے ہو تو تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار ہو جائے گی، تمہاری نافرمانی نہیں کرے گی، اور تمہارے اوپر یہ حق ہے بچوں کا کہ تم انہیں اچھی تعلیم دو، ان کا اچھا نام رکھو، اور جب وہ شادی کے لائق ہو جائیں تو ان کی اچھی جگہ شادی کرو، اور اپنے اولادوں کے ہاتھوں سے وہ ساری چیزیں چھین لیں جو ان کو دین کی راہوں سے دور کر رہی ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں قرآن دے دیں۔ وہ کتنے خوش نصیب دن تھے کہ جب راستے سے کوئی شخص گزرتا تھا، ہم بھی گزرتے تھے، کوئی بھی گزرتا تھا تو گھروں سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج اگر ہم کسی گھر سے گزر جاتے ہیں، قرآن کے پڑھنے کی آواز تو نہیں آتی، قرآن کی تلاوت کی تو آواز نہیں آتی، لیکن گانوں کی آوازیں آتی ہیں، میوزک کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کے اندر وہ طاقت رکھی ہے کہ 1000 آئٹم بموں کے اندر وہ طاقت موجود نہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم جگہ جگہ کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، آج ہمارے بچوں کو کاٹا جا رہا ہے، ہماری مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے مدارس محفوظ نہیں ہیں، ہماری خانقاہیں محفوظ نہیں ہیں، اس وجہ سے کہ ہم نے سجدوں کو چھوڑ دیا ہے۔ انسان اسی گھر پر حملہ کرتا ہے جس گھر میں کوئی رہتا نہیں، جس گھر میں کوئی شخص رہتا ہے اس گھر میں کوئی شخص اس گھر پر نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ آج ہماری مسجدیں کیوں نہیں محفوظ؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے مسجدوں کو ویران چھوڑ دیا ہے۔ جمعہ میں آتے ہیں 2 رکعت پڑھ کر بھاگ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم جیل خانے میں بند ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں اس شعر پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔